نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، یہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے۔ اس حوالے سے ہندوؤں کا ایک اعتراض ہے، چونکہ ہندو بھی بتوں کو پوجتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر گستاو لیبان کی تحقیق کے مطابق 23 کروڑ خدائیں ہیں ہندوؤں کی، اور ان خداؤں میں جن کو سامنے رکھ کر وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان میں ایک انسانی شرمگاہ بھی داخل ہے۔ جس مندر میں بھی جاؤ تو انسانی شرمگاہ کی بھی شکل صورت بنا کر انہوں نے وہاں رکھا ہے۔ تو اسلام بت پرستی سے بیزار دین ہے، ایک مقدس دین ہے، اور خدائے واحد کی پرستش کا حکم دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عبادت خانے کے اندر، جہاں اپنے گھر کے اندر ہو یا اس کے لیے مخصوص عبادت خانہ ہو، مسجد ہو، وہاں پر کسی قسم کی ذی روح کی تصویر برداشت نہیں کی جاتی۔ کسی انسان کی تصویر، کسی شخصیت کی تصویر برداشت نہیں کی جاتی، اور اس کو اسٹرکٹلی کنڈیم کیا جاتا ہے کہ جس کمرے میں ذی روح کی تصویر ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، نفرت کی وجہ سے۔ فرشتوں کی نفرت ہے ان امیجز سے، تصاویر سے۔ تو خصوصاً جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پر تو توجہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف ہو۔ تو ہندو مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بھی تو بت پرست ہیں، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کو پوجتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، وہ قبلہ کی یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھتے ہیں، کعبہ تو چھوٹا سا کمرہ ہے، پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، اب خواہ مخواہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو عام جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس سوال کے نتیجے میں پریشان ہوتے ہیں، اور جو کافر اس اعتراض کو، اس سوال کو سنتا ہے تو واہ واہ کہتا ہے، تو لہٰذا اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، ایک جواب تو ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، جس کے بارے میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اس جیسا آدمی ہندوستان میں نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ آئندہ امید ہے۔ اس ہستی کا نام ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ قبلہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ نما ہے، قبلہ اللہ کی ذات ہے، مسلمان کی توجہ اس عمارت کی طرف نہیں ہے، مسلمان کی توجہ وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے، مسلمان کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا مسلمان خیال میں کعبے کو لے آئے یا اس کی پوجا کا تصور کرے، اور اس کے لیے اس نے دلیل یہ دی ہے کہ بالفرض کسی زمانے میں خدا نہ کرے آسمانی آفت کی وجہ سے یا زمینی آفت کی وجہ سے کعبہ شریف کی یہ عمارت جو آج کل دکھائی دے رہی ہے یہ باقی نہ رہے، تب بھی پوری دنیا کے اہل ایمان اسی سمت رخ کر کے اپنی عبادت ادا کریں گے۔ تو اس وقت ان ہندوؤں کا اعتراض کیا ہوگا، کس چیز پر ہوگا کہ مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عمارت تو نہیں رہی؟ یا جو کفار اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، منکرین اسلام، وہ کس بات کی واہ واہ منائیں گے؟ وہ اعتراض کا کوئی ویٹیج ہی نہیں رہا۔ دوسری بات، مسلمان اس طرف رخ کر کے اس لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ انوارات و تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اور جہاں پر انوارات و تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس طرف رخ کرنے کا، اس طرف توجہ مرکوز کرنے کا حکم ہے۔
تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 120 انوارات و تجلیات حرم شریف کے اوپر نازل ہوتے ہیں. یہ پہلے کسی درس میں بیان بھی ہو چکا ہے. ان میں سے 60 جو ہیں 60 تجلیات انوارات کا نزول طواف کرنے والوں پر ہوتا ہے، 40 انوارات کا نزول نماز پڑھنے والوں پر ہوتا ہے، اور 20 انوارات کا نزول صرف ان لوگوں پر جو صرف محبت کی نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں. اسے کو مرکز انوارات الہیہ ہے. یہ اس وجہ سے ہے، صرف اسمبلی پوائنٹ ہے توجہ مرکوز کرنے کے لیے. اور تیسری بات، کوئی ہندو یہ نہیں بتا سکتا اور نہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ جس بت کو وہ پوجتا ہے اس بت کے اوپر پیر رکھا جائے، قدم رکھا جائے. کبھی بھی اس بات کو وہ گوارا نہیں کرتا. اگر مسلمان کعبے کو بت کی طرح پوجتے ہوتے تو کعبے کے چھت پر چڑھنا ان کے لیے جائز نہ ہوتا. حالانکہ فقہ اسلامی کے اندر اس کا باقاعدہ چیپٹر موجود ہے، الصلاۃ علی الکعبہ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر نماز کا حکم. تو کعبے کی چھت پہ چڑھ کر فتح مکے کے دن بلال نے اذان دی ہے، اور دنیا کے یعنی مشرکین مکہ اس کو دیکھ رہے تھے. تو مسلمان جب اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کعبے کا جو تقدس ہے وہ اسمبلی پوائنٹ کی حیثیت سے ہے، قبلہ نما کی حیثیت سے ہے، وہ بذات خود مرکز نہیں ہے. اور چوتھی بات وہ یہ ہے، کہیں یہ پہلے بتایا گیا ہے، مسلمان اگر کہیں پھنس جائے، رات کی تاریکی ہے یا موسم ابر آلود ہے، سمت کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس وقت بھی مسلمان پر نماز تو فرض ہے. یہ مطلب نہیں سمت کا پتہ نہیں چلتا ہے لہذا نماز معاف ہے. نماز پڑھنے کا بہرحال حکم ہے. پانی اگر نہیں ہے تو تیمم مار کر نماز پڑھے گا، اور کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے گا، اشاروں سے پڑھے گا، لیکن نماز بہرحال معاف نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ تحری کرے گا، کوشش سے ایک سمت کو متعین کرے گا، اس لیے کہ قبلے کا کعبے کا اس کو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ اس طرف کیا قبلہ ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد جب پتہ چل جائے اس نے تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور کعبہ شریف وہ تو دوسری طرف ہے، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پر ہے، تو اس کی نماز ہو گئی. اگر ہندوؤں کا غیر مسلموں کا یہ اعتراض مانا جائے تو اس مسلمان کی نماز نہیں ہونی چاہیے تھی. حالانکہ نماز ہو گئی ہو، شریعت فتویٰ دیتی ہے کہ نماز اس کی پوری ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہندو یا دوسرے جتنے بھی غیر مسلمین اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی وزن نہیں ہے علم کی دنیا میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.